بخاری شریف مسلم شریف میں یہ دونوں حدیث پاک موجود ہیں. بخاری شریف رقم الحدیث 4018 کتاب الصلاۃ میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم وراء ظہری. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میرے چہرے کا رخ قبلے کی طرف دیکھتے ہو تو اللہ کی قسم، یعنی جب میں قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں تو تم کیا سمجھتے ہو میں قبلے کی طرف ہی صرف دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا کہ واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارے پیچھے نمازیوں کا رکوع کرنا اور دل کی کیفیت مجھ سے چھپی نہیں ہوتی. یعنی مراد یہ ہے کہ میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف قبلے کی طرف دیکھتا ہوں؟ فرمایا جیسے میں قبلے کی طرف دیکھتا ہوں نا تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن میرے پیچھے آخری صف تک تم رکوع کس طرح کر رہے ہو وہ بھی میں دیکھ آگے رہا ہوتا ہوں، لیکن میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. نبی وہ ہوتا ہے جو آگے سے بھی دیکھتا ہے، پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، زمین کو بھی دیکھتا ہے، آسمان کو بھی دیکھتا ہے. اس بات کو قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ جب نبی پر ایمان لے آئے تو یہ شان قبول کرنے میں حرج کیا ہے؟ تو بات کی جاتی کہ نہیں حضور سید عالم کی جیسے سر مقدس پر دو مبارک چشمان کرم اور آنکھیں ہیں، اس طرح آپ کی پشت انور پیٹھ پر باریک سی بظاہر چھوٹی سی دو آنکھیں ہیں جس سے حضور دیکھتے تھے. ہمارا سوال یہ ہے ان آنکھوں کے اوپر تو جبہ مبارک تھا، ان آنکھوں کے اوپر تو جبہ مبارک تھا. اب یہ کون سی آنکھیں جس کے آگے کپڑا ڈال دیا جائے پھر بھی دیکھیں؟ تو کہتے پھر بھی دیکھ لیتے تھے. تو میں نے کہا جب کپڑے کے بعد بھی دیکھ لیتے تھے تو یہ عذر کی بجائے اسی کو گوارا کر لینا کہ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے پیچھے دیکھتے تھے. یہاں پر حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ رکوع تو باقاعدہ اپیرنس نظر آتا ہے، لیکن یہاں پر فرمایا ولا خشوعکم، جیسے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون خشوع کہتے ہیں دل کا خوف خدا سے نرم ہونا. کتنا وہ نرم ہوا کتنا نہیں ہوا؟ حضور فرماتے نہ تمہارا ظاہری رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ دل میں یاد الہی کی وجہ سے جو تمہاری دل کی کیفیات ہے وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، لام تاکید کے ساتھ کہ بے شک ضرور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. یہ مقام رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب آپ دیکھیں میں نے نبی کا جو معنی پیش کیا تھا، امام راغب نے کہا تھا کہ نبی نبوت ان سے ہے بمعنی بلند ہونا، رفیع ہونا. وہ یہ شانیں ہیں اپنے سامنے کی جو چیز ہے اس کو فرنٹ سے دیکھتے ہیں لیکن کچھ حد تک دیکھتے ہیں. نبی اگر سامنے سے بھی دیکھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے آئے اور تجلی کی ایک جھلک دیکھی، امام طبرانی نے لکھا کہ آپ کی نظروں میں تیزی اتنی تھی کہ اندھیری رات میں کالی چونٹی بھی اگر میلوں دور چلتی تو آپ صرف اپنی پلکیں کھولتے اور اس کو بھی رات میں دیکھ لیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے نبی اگر ظاہر سے بھی دیکھیں تو ایسا بھی دیکھنا کسی کا نہیں. لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور یہاں پر حدیث میں دیکھیں حضور نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی، کیونکہ استاذ ہے تو استاد جیسے کبھی محبت کی ڈانٹ لگاتا ہے نا، فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو کہ حل ترون قبلتی ہاں ہوں نا، میں صرف قبلے کو دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ میٹھی اصلاح کر رہے ہیں. فرمایا تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو کہ میں جو سامنے دیکھ رہا ہوں قبلے کی طرف؟ فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھ رہا ہوں اس طرح تمہارا رکوع اور تمہاری دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں. بلکہ آگے فرمایا وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ، بے شک میں ضرور بضرور دیکھ رہا ہوں وراء ظہری، اپنی ظہر اپنی پیٹھ کے پیچھے تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو نبی کو اللہ پیٹھ پیچھے کا بھی علم عطا فرماتا ہے، اندھیرے اجالے کا بھی علم عطا فرماتا ہے اور دلوں کی کیفیت بھی عطا فرماتا ہے.